گئی ہے ہم پھر آئیں گے. ان کا تشریف لانا، سلام کہنا، یہ والد صاحب کی محنت کے قبول ہونے کی نشانی ہے. الحمدللہ والشکر للہ. ہم لوگ ان نسبتوں پر ناز کرتے ہیں. وہ لوگ جن کے پاس یزید کے لیے رعایت، انہیں صرف ایک ہی بات سنا دیتا ہوں. لیاقت آباد میں اور کیماڑی میں 2 جگہ یہ واقعہ ہوا. دیکھنے والے ابھی زندہ موجود ہیں. والد صاحب تقریر کر رہے تھے. دوسروں کا چھوڑا ہوا ایک شخص مجمع میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یزید جنتی ہے. والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ نے اس کی آواز جملوں سے اندازہ کر لیا کہ اس کو تو کچھ معلوم نہیں ہے. جس نے بھیجا ہے اس نے اتنے ہی لفظ سکھائے. کہنے لگا بخاری میں حدیث ہے یزید جنتی ہے. والد صاحب نے کہا تو اس لائق نہیں کہ میں تجھ سے حدیث کے مطابق بات کروں. ایسا کر اس بڑے مجمع کے سامنے میں بھی دعا کرتا ہوں، تو بھی دعا کر. میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں اللہ میرا حشر امام اور ان کے غلاموں کے ساتھ کرے. تو اپنا حشر یزید کے ساتھ مانگ. تجھے اس پر اتنا یقین ہے تو اپنا حشر اس کے ساتھ مانگ. ہزاروں کا مجمع دیکھ رہا تھا، وہ ایک طرف نکل گیا. یہ دعا کرنے پہ راضی نہیں ہوا. خود بتا دیا اس نے کہ اس کو بھی پتا ہے کہ یزید کا کیا حال ہونا ہے اور اس کے ساتھ کیا بیتنی ہے. تو ایمان والو صرف سن لو اتنی بات، جو امام پر اعتراضات کرتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں. بات بہت پھیل جائے گی. ان کے اعتراض بودے ہیں، یہ لوگ بونے ہیں، کوئی حیثیت نہیں. امام پاک کو تو پوری امت سلام کر رہی ہے، صحابہ سلام کر رہے ہیں، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، اولیاء، علماء، صلحاء. امام کا نام زندہ. اور میں اردو میں ایک جملہ کہتا ہوں سمجھداروں کے لیے کافی. یزید تھا، امام ہے. یزید تھا، امام. اس سے بڑا اور کیا ثبوت چاہیے تمہیں؟ وہ تھا، وہ ایک دن کی یا ایک پل کی حکومت کر کے چلا گیا. امام آج بھی دلوں پہ راج کر رہے ہیں. یاد رکھنا، یاد رکھنا وہ لوگ جو امام عالی مقام کی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں انہیں کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں. حضرت امیر معاویہ 60 ہجری میں وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دمشق ملک شام کا مشہور شہر جس کو انگلش والے ڈماسکس کہتے ہیں، وہ ان کا پایہ تخت تھا. وہاں ان کی وفات، آج بھی ان کی قبر دمشق کے قبرستان میں موجود ہے. رجب کے مہینے میں وہ انتقال کر گئے. یزید تخت نشین ہوا کیونکہ خلافت ختم ہو گئی تھی، اب بادشاہت تھی کہ بادشاہ کے بعد اس کا بیٹا. یہ بادشاہت میں ہے، خلافت میں نہیں. وہ جانشین ہو گیا. آئیے آپ کو 2-3 باتیں سنا دوں، ذرا سن لیں. بخاری شریف میں باب ہے، چیپٹر، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک امتی علی یدی اغیلمۃ سفہاء. کہ حضور نے فرمایا میری امت ہلاک ہوگی چند بے وقوف لونڈوں کے ہاتھوں. لفظ لونڈا میں کہہ رہا ہوں آپ کو شاید پسند نہ ہو، تو یہ یعنی زیادہ بڑی عمر نہیں، کم عمر والے نوجوان لڑکے جو بے وقوف ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ہاتھوں
میری امت ہلاک ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے صادق المصدوق، سچ بیان کرنے والے، سچ لانے والے، سچائی کا بول بالا کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرمایا میری امت چند قریشی لونڈوں لڑکوں کے ہاتھوں تباہ ہوگی۔ ان میں مروان کا نام بھی لیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں ایک ایک کا نام لے سکتا ہوں کہ وہ کون کون لڑکے ہیں، مگر آپ نے فرمایا میں کسی وجہ سے نام نہیں لے رہا، ڈر اور فساد کی وجہ سے کہ آپس میں کچھ تو خون شروع ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیں، فرمایا اعوذ باللہ من عبارت الصبیان، قالوا وما عمارت الصبیان، قال ان اطعتموہم ہلکتم اے فی دینکم وان عصیتموہم اہلکوکم اے فی دنیاکم بازہاق النفس او بازہاق المال او بہما۔ فتح الباری میں روایت موجود، فرمایا اللہ کی پناہ مانگتا ہوں لونڈوں کی حکومت سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، پوچھا گیا حضور یہ لڑکوں کی لونڈوں کی حکومت کیا ہے؟ فرمایا اگر ان کا کہنا مانو گے تو دین میں ہلاک ہو جاؤ گے، اور اگر ان کا کہنا نہیں مانو گے دنیا میں ہلاک ہو جاؤ گے۔ یعنی کہنا مانو گے دین جائے گا، نہیں مانو گے تو دنیا جائے گی۔ فرمایا تمہاری جان بھی لیں گے، تمہارا مال بھی لیں گے، یا دونوں لے لیں گے۔ حضور فرما رہے ہیں، اب آگے سنیے حدیث شریف، فرمایا میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کو اللہ نے سب کچھ علم عطا فرمایا تھا، تعوذوا باللہ من سنۃ 60 ومن عمارت الصبیان، فرمایا اللہ کی پناہ مانگا کرو 60 ہجری سے اور لونڈوں کی حکومت سے۔ یہ حدیث شریف سنا رہا ہوں۔ البدایہ والنہایہ بڑی مشہور کتاب ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون خلف من بعد 60 سنہ، میرے بعد جو آئیں گے 60 ہجری میں، وہ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، نمازوں کو ضائع کریں گے، اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے، اور جہنم کی وادی غی میں ملا دیے جائیں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، مجھے بتائیے 60 ہجری میں کون تخت نشین ہوا تھا؟ سننا چاہتا ہوں۔ یزید۔ اور حضور 60 ہجری اور لونڈوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ مانگ رہے، میرے نبی سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ یہ یزید تخت نشین ہو گیا۔ تخت نشین ہوتے ہی اس کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ مجھے اپنی حکومت کو قائم کرنا ہے۔ اس کو 3 افراد سے اور 2 علاقوں سے بہت زیادہ ڈر تھا۔ ایک تو حجاز سے، مدینہ منورہ مکہ مکرمہ حجاز کہتے تھے، اور ایک عراق سے، کہ عراق والے اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ پھر کہیے گا۔ شیعہ کے معنی پارٹی کے بھی ہیں، شیعہ کے معنی محب کے بھی یہ لوگ کرتے ہیں کہ ہم حضرت علی کے چاہنے والے، حضرت علی کی پارٹی عراق والے، یہ کہتے تھے۔ تو اس کو ان 2 علاقوں سے اور 3 ہستیوں سے ڈر تھا۔ پہلی ہستی
سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی. دوسری ہستی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر، اور تیسری ہستی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما. ان تین سے اس کو ڈر تھا کہ انہوں نے میری بیعت نہیں کرنی. یہ اگر خلافت کا کہیں دعویٰ کر بیٹھے، اعلان کر بیٹھے، تو حجاز کے لوگ بھی ان کے ساتھ ہو جائیں گے، عراق والے بھی ان کے ساتھ ہو جائیں گے، میری حکومت ہل جائے گی. اس نے پہلا کام تخت پر بیٹھتے کیا کیا؟ مدینہ منورہ میں عامل، جس کو آج کی زبان میں گورنر کہیں گے، اس کا نام تھا ولید بن عتبہ. اس کو پیغام بھیجا کہ فوراً ان تینوں کو بلاؤ اور میری بیعت لو. اگر بیعت کر لے تو ٹھیک، ورنہ ان کو پکڑ لو، ان کو چھوڑنا نہیں. اس وقت وزیر اعلیٰ تھا مروان، جس کے بارے میں ابھی بتا چکا ہوں کہ اس پر لعنت کی گئی، اور وہ ان لڑکوں میں شامل جس کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے ہاتھوں سے میری امت ہلاک ہوگی. یہ مروان اس وقت وزیر اعلیٰ تھا. ولید کو جب پیغام پہنچا، اس زمانے میں یہ SMS نہیں تھے، ٹیکنالوجی نہیں تھی، اونٹ گھوڑے پر قاصد جاتے تھے پیدل سفر کر کے. پیغام پہنچا. یہ ہستیاں اس وقت مسجد نبوی میں تھی. دیندار لوگوں کو ملنے کی بہترین جگہ مسجد. وہ ولید کا قاصد، گورنر کا جو نمائندہ تھا، وہ مسجد آیا. حضرت عبداللہ بن زبیر اور امام حسین تشریف فرما تھے. اس نے گورنر کا پیغام دیا کہ گورنر صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں. امام نے اس کو فرمایا تم چلو، ہم ابھی مسجد میں ہیں، تھوڑی دیر میں آتے ہیں. وہ چلا گیا. امام نے عبداللہ بن زبیر سے کہا یہ وقت ملاقات کا نہیں ہے. اس وقت وہ لوگوں سے ملاقات نہیں کرتا. اس وقت مجھے اور تمہیں اچانک بلانے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ عبداللہ بن زبیر نے کہا مجھے یوں لگتا ہے امیر معاویہ وفات پا گئے ہیں، یزید تخت نشین ہو گیا ہے، اور ہم سے بیعت طلب کرنی ہے، تو کیا کیا جائے؟ عبداللہ بن زبیر نے کہا آپ بتائیے. امام نے فرمایا میں کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر جاتا ہوں، کہیں بات بگڑ نہ جائے اور کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے، تو میں جا کے معلوم کرتا ہوں کیا صورتحال ہے. امام چند جوانوں کو لے کر، 50 کے قریب بھی لکھا ہے، آپ دارالعمارت جس کو گورنر ہاؤس کہنا چاہیے، تشریف لے گئے. ساتھیوں سے فرمایا تم یہاں رہو، اگر میری آواز اونچی ہو جائے تو اندر آ جانا. آپ تشریف لے گئے. ولید نے آپ کا استقبال کیا، آپ کو بٹھایا. امیر معاویہ کی وفات کی خبر دی. آپ نے استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. اس نے کہا جی یزید تخت نشین ہو گیا ہے اور اس نے آپ سے بیعت مانگی ہے. فرمایا مجھ جیسے شخص کا اکیلے بیعت کرنے کا کیا مطلب؟ تم یزید کی تخت نشینی کا اعلان کرو، مدینے والے دوسرے لوگ فیصلہ کر لیں گے، پھر میں بھی سوچ لوں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے. مجھ جیسا شخص چپکے سے اکیلے بیعت نہیں کرے گا. ولید نے کہا جی حکم تو میرے پاس بہت سخت آیا ہے، آپ سوچ لیں اس انکار کا انجام کیا ہوگا. فرمایا تم میری فکر نہیں کرو، اپنا کام کرو. مروان وہاں بیٹھا ہوا، اس نے ولید کے کان میں کہا اس وقت یہ اکیلے ہیں، ان کو پکڑ لو، بیعت کرتے ہیں ٹھیک، ورنہ قتل کر دو، بعد میں یہ تمہارے ہاتھ میں آنے والے نہیں. امام اس کی یہ بات سن لیتے ہیں، اس کی طرف منہ کر کے فرماتے ہیں تو مجھے قتل کرے گا یا یہ کریں گے؟ آپ کے لہجے کا روب ایسا تھا، انہوں نے گردنیں جھکا لی، کچھ بولے نہیں. آپ نفرین کرتے ہوئے باہر آ گئے. گھر میں جا کر گھر والوں سے کہا ہمیں مدینہ منورہ سے جانا ہوگا.
یہ نبی کا شہر ہے، نانا جان کا شہر ہے، میں یہاں امن کے خلاف کچھ ہوتے دیکھ سکتا نہیں، خون ریزی، قتل و غارت، فساد مجھے گوارا نہیں۔ مکہ جائے امن ہے، قرآن میں ہے ومن دخلہ کان آمنا، جو مکہ میں آ گیا امن میں آ گیا۔ میں جا رہا ہوں مسجد نبوی نانا جان کو سلام کرنے، پھر بقی جاؤں گا اماں جان کو سلام کرنے، تم سب سامان باندھو، ہم آج ہی رات یہاں سے مکہ چلے جائیں گے۔ امام مسجد نبوی شریف آئے، 2 رکعت ادا کی، اپنے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر آئے اور سلام کہا۔ مزار مصطفیٰ پر شام ہوتے ہی امام آئے، اجازت کی غرض سے آخری کرنے سلام آئے، کہا رو کر سلام اے تاجدار عالم امکان، سلام اے سید عالم، سلام اے سرور ذیشان، ذرا دیکھو تو چہرے سے اٹھا کر گوشائے داماں، حسین ابن علی پر تنگ ہیں طیبہ کی اب گلیاں، ذرا حجرے سے نکلو اے مکین گنبد خضرا، ذرا دیکھو تو اہل بیت پر ہیں سختیاں کیا کیا، یزیدی دور ہے اسلام ہے سرکار خطرے میں، نواسا آپ کا اس وقت ہے دشمن کے نرغے میں، میں قرباں اے مجھے ناز و نعم سے پالنے والے، مصائب آنے والے دم زدن میں ٹالنے والے، ہے میرے پیارے نانا، مجھے کندھوں پر اٹھانے والے نانا، میری خاطر سجدوں کو لمبا کرنے والے نانا، آپ کے شہر مدینہ منورہ میں رہنا اب میرے لیے مشکل بنا دیا گیا۔ حضور آپ مجھے چوما کرتے تھے، سونگا کرتے تھے، میرے لاڈ اٹھایا کرتے تھے، اب یزیدی دور ہے، اسلام کو اور مسلمانوں کو سخت صورتحال کا سامنا ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ میں یہاں سے جاؤں، ہماری بے کسی درماندگی کی لاج رکھ لینا، ہمیں نظروں میں اپنی صاحب معراج رکھ لینا، بس اب قبلہ دین مجھ کو جانے کی اجازت ہو، لب اطہر سے فرما دو حسین اب جاؤ رخصت ہو، مدینے سے شہ کونین کا نور نظر نکلا، وطن سے بے وطن ہو کر وطن کا تاجور نکلا۔ اندازہ کیجئے اس وقت امام کی کیا کیفیت ہوگی۔ یہ وہی مدینہ ہے جس میں آپ کی ولادت ہوئی ہے،
یہیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلا کرتے تھے، یہیں آپ کی والدہ ماجدہ آرام فرما، یہیں آپ کے بڑے بھائی امام حسن آرام فرما۔ امام سلام کر رہے ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں، وہاں سے نکلے، بقی شریف آئے، اپنی والدہ ماجدہ کو سلام کیا، ان سے اجازت لی، اپنے بھائی کو سلام کیا، راتوں رات امام مدینہ منورہ سے روانہ ہو گئے۔ توجہ، امام اگر حکومت چاہتے مدینہ میں رہ کر اپنی خلافت کا اعلان کر سکتے تھے یا نہیں؟ وہاں سب صحابہ موجود، دوسرے لوگ موجود، آپ کے سارے حامی وہاں موجود، امام کے پیش نظر اقتدار نہیں تھا۔ اگر آپ کو اقتدار چاہیے ہوتا آپ کبھی مدینہ نہ چھوڑتے، مگر ان کے پیش نظر اقتدار نہیں تھا۔ یہ مدینہ آپ کو کس قدر پیارا تھا مگر آپ کو چھوڑنا پڑ گیا۔ ہاں نگاہ غور سے دیکھ اے گروہ مومنی، جا رہا ہے کربلا خیر البشر کا جانشین، آسماں ہے لرزہ بر اندام جنبش میں زمین، فرق پر ہے سایہ افغن شاہ پر روح الامین، اے شگوفو السلام، اے خفتہ کلیو السلام، اے مدینہ کی نظر افروز گلیو الوداع۔ امام عالی مقام مدینہ منورہ سے نکلے، مکہ مکرمہ پہنچ رہے ہیں۔ یزید کو اطلاع ملی، گورنر مدینہ ولید بن عتبہ نے امام کو گرفتار نہیں کیا بلکہ جانے دیا۔ اس نے پوچھا تم نے کیوں نہیں ان کو پکڑا؟ اس نے کہا صرف آپ کی خاطر میں نواسہ رسول کی بے ادبی نہیں کر سکتا تھا، وہ آل رسول ہے، نبی کے شہزادے ہیں۔ اس نے کہا میں تمہیں گورنری سے ہٹاتا ہوں، ان کو معزول کر دیا گیا۔ اس کی جگہ عمر بن سعید اشدق مدینے کا حکمران بنا دیا گیا۔ حاکم مکہ یزید بن یحییٰ تھے، ان کو بھی ہٹا دیا گیا، ان کی جگہ عمر بن سعید بن عاص کو گورنر بنا دیا گیا۔ امام مکہ پہنچے، مکہ والوں نے آگے بڑھ کر خوش دلی سے استقبال کیا۔ مرحبا سرور عالم کے پسر آئے ہیں، سیدہ فاطمہ کے لخت جگر آئے ہیں، نخل بستان نبوت کے ثمر آئے ہیں، جن سے روشن ہے جہاں وہ قمر آئے ہیں، واہ قسمت کے چراغ حرمین آئے ہیں، اے مسلمانوں مبارک کے حسین آئے ہیں۔ مکہ والوں کے لیے بڑی خوشبختی کہ امام آتے عمرہ کر کے چلے جاتے، اب ہمارے پاس رہنے آئے ہیں، وہ بڑے خوش ہوئے۔ جب امام مکہ پہنچے، حضرت علی کے زمانے میں دارالخلافہ کوفہ تھا عراق میں، ان کو پتہ چل گیا عراق والوں کو کہ امام پاک نے یزید کی بیعت نہیں کی، اس کو امیر تسلیم نہیں کیا، اور مکہ مکرمہ آ گئے، انہوں نے خط لکھے۔ اس زمانے میں یہ ٹیلی کمیونیکیشن کا جو آج کا نظام ہے یہ نہیں تھا، میں بتا چکا، اونٹ گھوڑوں پر سفر، پیدل سفر۔ خط آئے آپ کے پاس 1 2 3 4 5، ہمارے اہل سنت کی روایات کے مطابق 150 خط آیا۔ کتنا؟ اس زمانے میں 150 خط بھی کوئی معمولی بات نہیں۔ شیعہ کتابوں کے مطابق 12,000 خط آئے، ان کی کتابوں میں 12,000 لکھے ہیں۔ ان خطوں میں کیا لکھا ہوتا تھا ہمیں پتہ چلا ہے
کہ آپ نے یزید کی بیعت نہیں کی، اس کو امیر تسلیم نہیں کیا، وہ واقعی اس لائق نہیں۔ ہم آپ کو اپنا امیر اور امام سمجھتے ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ کی فرما برداری کرنا چاہتے ہیں۔ آپ مکہ نہ ٹھہریے، ہم آپ کے باپ کے بھی شیعہ، آپ کے بھائی کے بھی شیعہ، آپ مکہ نہ ٹھہریے، یہاں آ جائیے، ہم آپ پر جان بھی قربان کریں گے، مال بھی قربان کریں گے، آپ کی بیعت کریں گے۔ اس طرح کے خط آنے لگے۔ پھر خطوں کا مضمون بدلنے لگا۔ اگر آپ نے ہماری دعوت قبول نہیں کی، مجبوراً ہمیں یزید کی بیعت کرنی پڑے گی۔ کل قیامت کے دن اللہ نے اگر پوچھ لیا تو ہم کہہ دیں گے ہم نے نواسہ رسول کو دعوت دی تھی، انہوں نے ہماری دعوت قبول نہیں کی، مرتا کیا نہ کرتا، ہمیں یزید کی بیعت کرنی پڑی۔ پھر ہماری بیعت کا وبال بھی آپ پر ہوگا، آپ کو جواب دینا ہوگا۔ پھر وفد آنے لگے، لوگ گروپ بن کر آنے لگے، ڈیلیگیشن آئے، 4 کا گروپ، 10 کا گروپ، 15 کا گروپ، انہوں نے بھی آ کر قسمیں اٹھائیں، جان مال قربان کرنے کا یقین دلایا۔ امام علی مقام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ کیا کیا؟ اونچی باتیں میری یاد رکھنا، بھول نہ جانا۔ مشورہ کیا، کیا کروں؟ میرے پاس یہ خطوط آئے، یہ وفود آئے، یہ صورتحال ہے۔ سب نے کہا کہ کوفہ نہ جائیے گا۔ کوفہ، اونچی بولیں، کوفہ والے بھروسے کے لائق ایک صحابی کا قول دکھا دو کہ اس نے یہ کہا ہو کہ آپ جو کھڑے ہونا چاہتے ہیں، یزید کے خلاف خروج کرنا چاہتے ہیں، یہ درست نہیں، آپ کو چاہیے چپ کر کے بیٹھیں یا اس کی بیعت کریں ورنہ خاموش رہیں۔ نہیں، کہا تو اتنا کہ کوفہ والے بھروسے کے لائق۔ آج یزید کے حامی کہتے ہیں صحابہ نے روکا، پھر بھی امام نہیں رکے، تو صحابہ نے کیوں روکا یہ بھی تو بتاؤ نا۔ صحابہ نے اس لیے نہیں روکا کہ امام کا نکلنا غلط ہے، انہوں نے اس لیے روکا کہ کوفہ والے بھروسے کے لائق۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ امام نے اس کے لیے اتمام حجت، تاکہ کوئی اور اعتراض کی گنجائش نہ رہے، اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ تو میرے بھائی ہو، میرے قرابت دار رشتہ دار ہو، میں تم پر بہت زیادہ اعتماد کر سکتا ہوں، میرے نمائندہ بن کر کوفہ جاؤ اور وہاں جا کر بچشم خود اپنی آنکھوں سے دیکھو، تسلی کرو، اور پھر مجھے خط لکھنا یا آ کے بتانا تو میں بھی آ جاؤں گا۔ یہ اتمام حجت ہو رہا ہے تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو آپ نے خط لکھ کر دیا کوفہ والوں کے نام کے، کوفہ والوں، میں یہ تمام تفصیل پڑھنی ہو میرے والد صاحب کی کتاب شام کربلا، ایک ایک بات کا حوالہ، کون سی بات کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس کے حوالے کے ساتھ، یہ اردو میں آپ کو اس موضوع پر اس سے بہترین کتاب نہیں ملے گی۔ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں سنا رہا، وہ لوگ جو کہتے ہیں کمنٹری کر رہے ہیں، کتابوں سے باقاعدہ جمع کر کے ذمہ داری سے بات ہو رہی ہے۔ مسلم بن عقیل کو خط دیا کوفہ والوں کے نام کے، کوفہ والوں میں اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں، تمہارے لوگ میرے پاس آئے، تمہارے خط میرے پاس آئے، تم لوگ ایک فاسق فاجر ظالم کے خلاف میرا ساتھ دینا چاہتے ہو، اگر اپنے وعدے پر قائم ہو ان کی بیعت کرو، یہ تسلی کر کے اگر مجھے لکھ دیں گے تو میں بھی آ جاؤں گا۔ یہ امام کا خط، اس کا پورا متن موجود ہے، وہ لے کر چلے۔ جب جانے لگے، کچھ کتابوں میں ہے کہ ان کے 2 بیٹے بچے تھے چھوٹے چھوٹے، محمد اور ابراہیم ان کا نام، انہوں نے ضد کی کہ ہمیں ساتھ لے کر جائیں۔ کچھ کتابوں میں یہ ہے کہ انہوں نے ان کو بھی ساتھ لے لیا۔ یہ تحقیق اور جائزے کے لیے روانہ ہوئے۔
کوفہ پہنچے، وہاں پر مختار بن عبیدہ ثقفی بڑا مشہور شخص تھا، اہل بیت سے بھی محبت رکھتا تھا، کوفہ کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا، اس کے ہاں گئے، اس نے آپ کو ویلکم کیا، مرحبا کہا۔ لوگوں کو پتا چل گیا کہ امام حسین نے اپنے بھائی کو بھیجا ہے، لوگ بیعت اور عقیدت اور محبت کا اظہار کرنے کے لیے، جیسے کہتے ہیں نا، ہجوم ہو گیا۔ کیا اظہار ارباب حقیقت نے مسرت کا، ہوا سامان گھر گھر خیر سے مسلم کی دعوت کا، بکثرت نزد مسلم لوگ آئے شادماں ہو کر، امام پاک کا یہ خط سناتے ترجمہ ہو کر، ترقی رات دن ہونے لگی اہل عقیدت کی، ہزاروں کوفیوں نے حضرت مسلم سے بیعت کی، موافق جب فضائے کوفہ مسلم کو نظر آئی، جماعت لڑنے مرنے کے لیے بھی مستعد پائی، لکھے حالات سب مسلم نے فرزند پیمبر کو، بلایا جانب کوفہ حسین و آل حیدر کو، چند دنوں میں 18,000 افراد نے بیعت کر لی۔ بیعت کرتے ہوئے قسمیں اٹھاتے تھے، جان مال قربان کرنے کا یقین دلاتے تھے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ حضرت مسلم نے کہا ابھی مجھے آئے 8-10 دن نہیں ہوئے، 18,000 نے بیعت کر لی ہے اور سلسلہ جاری ہے، جب مجھ سے اتنی محبت سے پیش آ رہے ہیں، امام آئیں گے تو کتنی عقیدت کا مظاہرہ کریں گے۔ انہوں نے خط لکھ دیا، حالات لکھ دیے اور دعوت دے دی۔ ادھر قاصد وہ خط لے کر مکہ روانہ ہوا، ادھر قضاء و قدر کے وہ احکام جو نافذ ہو چکے تھے اپنا رنگ دکھانے لگے۔ عبداللہ بن مسلم، عمارہ بن ولید، یہ 2 افراد کوفہ میں، انہوں نے یزید کو خط لکھا، تو وہاں بیٹھا مزے کر رہا ہے، یہاں تیرے خلاف محاذ بن چکا ہے، حسین کی طرف سے بیعت ہو رہی ہے اور اتنے لوگ وہاں جمع ہیں، اگر تو بے خبر رہا تو یہ تیرے اقتدار کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جائیں گے، فوراً کارروائی کر۔ ادھر ابھی مکہ خط نہیں پہنچا، ادھر یزید کے پاس خط پہنچ گیا، وہ طیش میں آیا۔ عبید اللہ بن زیاد، اس کو ابن زیاد کہا جاتا ہے، اس کا پورا نام نہیں لیا جاتا، پورا نام عبید اللہ بن زیاد ابن زیاد۔ اس کو یزید نے بصرہ کا گورنر مقرر کیا تھا، اس کو بلا کر کہا بصرہ کے ساتھ ساتھ میں تجھے کوفہ کا بھی گورنر بناتا ہوں، جا کر تجھے جو کچھ کرنا پڑے کر، اور میرے خلاف جو محاذ بنا ہوا ہے اس کو ختم کر۔ تاریخ کامل عربی میں موجود، اردو میں موجود، اس میں یہ بات موجود، ابن زیاد نے خود کہا مجھے یزید نے اشارہ کیا تھا حسین کو قتل کرنا پڑے تو کر دینا۔ جو یزید کے حامی ہیں ان کو سنا رہا ہوں یہ بات۔ کوفہ میں اس وقت جو گورنر تھے وہ حضرت نعمان بن بشیر تھے، ان کو معزول کر دیا گیا۔ ابھی ان تک اطلاع نہیں پہنچی، لیکن ابن زیاد کو تقرر نامہ، اپوائنٹمنٹ لیٹر مل گیا، اس کو اختیارات عام ٹوٹل
جتنے کہتے ہیں نا تمام اختیار دے دیے. اس کے ساتھ 500 افراد تھے. بصرہ جانے کی بجائے یہ روانہ ہوا کوفے کے لیے. اس کے کچھ ساتھی چھوٹ گئے. پھر یہ بصرہ پہنچا. بصرہ سے آگے جب نکلنے لگا باقی بھی رہ گئے. اس نے چال چلی دھوکہ دینے کے لیے. 20 آدمی ساتھ لیے اور بجائے عراقی لباس کے اس نے حجازی لباس پہن لیا. وہ راستہ جو بصرہ سے کوفہ آتا تھا اس کو بدل کر وہ راستہ جو مکہ سے کوفہ آتا تھا وہ اختیار کیا. ادھر لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت مسلم خط لکھ چکے ہیں, امام خط ملتے ہی آ جائیں گے. وہ روزانہ راستوں پر جا کر انتظار کرتے تھے, شوق محبت کا اظہار. ایک رات انہوں نے دیکھا کہ کچھ سوار آ رہے ہیں, اونٹوں پر ہیں, حجازی لباس ہے. انہوں نے امام کے لیے نعرے لگانے شروع کر دیے, مرحبا بک یبن رسول اللہ قدمت خیر مقدم, اے رسول اللہ کے بیٹے مرحبا مرحبا ویلکم. یہ سب ابن زیاد دیکھ رہا تھا. اس کو پتا چلا کہ جو باتیں پہنچی ہیں وہ غلط نہیں, واقعی یہاں پر لوگوں کا یہ حال ہے. یہ لوگوں کے پاس رکا نہیں, ان سے سلام دعا نہیں لی, تیزی سے چلتا رہا. لوگ عقیدت میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. لوگوں کا خیال تھا کہ یہ اگر فرزند رسول ہیں تو جائیں گے وہاں جہاں حضرت مسلم ٹھہرے ہوئے ہیں. لیکن لوگوں نے دیکھا کہ یہ سیدھا گورنر ہاؤس کی طرف جا رہے. انہوں نے سمجھا شاید فوراً قبضہ کرنا چاہتے ہیں, وہ پھر بھی پیچھے آئے. رات کے وقت گورنر ہاؤس کا دروازہ جب اس نے کھٹکھٹایا ابن زیاد نے, اندر سے حضرت نعمان بن بشیر نے کہا اے فرزند رسول یہاں نہ آئیے, میں اس وقت آپ کی پذیرائی نہیں کر سکوں گا, کہیں اور تشریف لے جائیے. اس نے ابن زیاد نے کہا دروازہ کھولو, میں حسین نہیں میں ابن زیاد ہوں, گورنر بنا کے بھیجا گیا ہوں, تم معزول کر دیے گئے ہو, دروازہ کھولو. لوگوں نے جب اس کا نام سنا تو حیران, ارے ہم تو یہ سمجھے تھے نواسہ رسول آ گئے, یہ تو ابن مرجانہ, اس کا باپ بھی آل رسول کا دشمن, یہ بھی آل رسول کا دشمن, یہ یہاں کیسے؟ لوگ تتر بتر ہونے لگے ہیں, یہ کیا ہو گیا؟ یہ داخل ہوتے ہی اس نے پہلا کام یہ کیا کہ جو وڈیرے تھے کوفہ کے بڑے بڑے رؤسا رئیس لوگ, ان کو گرفتار کر لیا. 30 بڑے بڑے سردار گرفتار کر لیے. آپ کو پتا ہے یہ جو مال والے لوگ ہوتے ہیں مالدار, یہ ویسے بزدل ہوتے ہیں. ابن زیاد نے ان کو فوراً بلایا, تم لوگ نواسہ رسول کا ساتھ دے رہے ہو, ان کی طرف سے بیعت ہو رہی ہے. یزید کے پاس ساری رپورٹیں پہنچ چکی ہیں, فوج آ رہی ہے. سنو, میں نے تمہیں گرفتار کر لیا, میں تمہیں قتل کروں گا, تمہاری عورتوں کو لونڈیاں بناؤں گا, تمہارے بچوں کو غلام بناؤں گا, تمہارا مال میرا مال ہوگا, جو چاہوں گا سلوک کروں گا, تمہارے لوگوں کو قتل کروں گا. فوج آ رہی ہے, سوچ لو کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا جی کیا کرنا ہے, جو آپ کہیں گے وہ کریں گے, کیونکہ یہ مالدار لوگ تو وقت کے ساتھ اپنا زاویہ بدلتے ہیں. اس نے ان کو چھوڑا نہیں, قابو رکھا تاکہ ان سے کام لے سکے. ادھر شہر میں یہ خبر پہنچ چکی تھی, اس کے پاس ٹوٹل 20 سپاہی تھے, 30 وہ امراء تھے. اس وقت بھی اگر کوفہ والے اس پر ہلہ بول دیتے یہ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا, مگر ہونا وہی جو خدا کو منظور تھا. حضرت مسلم بن عقیل نے جب اس کی خبر سنی تو آپ اس کے ہاں سے اٹھے اور ہانی بن عروہ, یہ اہل بیت کا ایک عقیدت مند تھا, اس کے دروازے پر آ گئے. اس نے کہا آپ نہ آتے تو اچھا تھا, مگر عرب کی روایات کے خلاف کے مہمان کو دروازے سے واپس کیا جائے. آپ معزز مہمان ہیں, میں پسند تو نہیں کرتا تھا اس وقت آپ کا آنا, مگر آپ آئے ہیں, آئیے. مختار بن عبیدہ کے ہاں سے آپ ادھر آ گئے. یہاں اشارے میں بات کر رہا ہوں, تفصیل بعد میں آئے گی. مختار بن عبیدہ ثقفی, نام یاد رہے گا, کیا نام تھا؟
یہ اپنے آپ کو اہل بیت کا بہت عقیدت مند اور غلام کہتا تھا. حضرت مسلم سب سے پہلے اس کے ہاں آئے تھے. بعد میں اس نے امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ بھی لیا. ان میں سے بہت سو کو اس نے مارا, لیکن ساتھ ہی اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. ایسا بگڑا, اتنا اکڑ میں آ گیا کہ اس نے کیا کہہ رہا ہوں, نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. اس شخص نے ساری اپنی محنت برباد بھی کر لی, دنیا بھی گئی, آخرت بھی گئی اس سے. اس کی قبر بنی ہوئی ہے کوفہ میں امام مسلم کے پڑوس میں, اور کئی لوگ انجانے میں چلے جاتے ہیں. اور آج بھی کچھ لوگ اس کا نام بڑے وہ لیتے ہیں کہ اس نے قاتلین حسین سے بدلہ لیا. میں نے آپ کو بتا دیا اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا, وہ مسلمان نہیں رہا, مرتد ہو گیا. یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے. حضرت مسلم ہانی کے ہاں قیام پذیر ہو گئے. شریک بن آور, یہ بصرے کا ایک سردار تھا, وہاں کا رئیس آدمی تھا. یہ ابن زیاد کے ہمراہ آیا تھا. یہ بھی ہانی بن عروہ کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا, اور اس کو حقیقت حال معلوم نہیں تھی. اس کی جب ملاقات ہوئی حضرت مسلم سے, اس نے ساری باتیں سنی تو کہنے لگا مجھے تو یہ سب کچھ نہیں پتا تھا, اب آپ کے ساتھ دوں گا میں, اور جیسا آپ کہیں گے یہاں پر بھی اور بصرہ میں بھی میں آپ کا پورا ساتھ دوں گا. یہ پڑ گیا بیمار. شریک چونکہ ابن زیاد کا ساتھی تھا, دوست تھا, اس کے ساتھ آیا تھا. تو ابن زیاد نے کہا میں اپنے دوست کو دیکھنے آنا چاہتا ہوں. ہانی کے گھر میں ابن زیاد اپنے دوست شریک بن آور کو دیکھنے آیا. اس شریک نے اس وقت امام مسلم کو بلایا کہ وہ آئے گا, اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ایک آدھا سپاہی ہوگا, گارڈ ہوگا, آپ اچانک اس پر وار کر دیجئے گا, اس کا کام تمام ہو جائے گا, پھر کوفہ بھی ہمارا اور بصرہ بھی ہمارا. آپ تلوار لے کر بیٹھ جائیے, جب وہ آئے گا میں کوئی نہ کوئی شعر پڑھوں گا تو آپ آئیے گا, اس پر وار کر دیجئے گا. ابن زیاد آیا, ہانی سے بھی ملاقات اور شریک سے بھی ملاقات, باتیں کر کے اتنے میں شریک بھی حیران کہ ابھی تک حضرت مسلم آئے کیوں نہیں, ٹائم گزرتا جا رہا ہے. انہوں نے آوازیں بھی لگائیں طرح طرح سے, پھر انہوں نے شعر بھی پڑھا کہ دیکھو سب کچھ موجود ہے, مراد موجود ہے, مطلوب موجود ہے, تو دیر کائے کی. اس سپاہی کو شبہ ہو گیا, اس نے ابن زیاد کو پکڑا, نکلو یہاں سے. اس نے کہا یہ میرے دوست کا گھر ہے, میرے باپ کا دوست ہے ہانی, اس کا گھر ہے. اس نے کہا نہیں نہیں نکلو, یہاں تمہارے قتل کی سازش ہے. وہ چلے گئے. بعد میں شریک نے حضرت مسلم سے پوچھا آپ نے کیوں نہیں اس کو قتل کیا, کیوں نہیں نکلے؟ فرمایا دو وجہ سے. ایک تو یہ کہ میرے میزبان ہانی کو یہ پسند نہیں تھا, جس کے گھر میں ٹھہرا ہوا ہوں اس کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ اس کے گھر میں اس طرح قتل ہو. اور دوسری بات یہ کہ ایمان والے کسی کو دھوکے سے قتل نہیں کرتے, وہ جان کا دشمن ہے, یہ اس حال میں بھی ایمان کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں. اور کتابوں میں یہ بھی لکھا کہ آپ اٹھ کر نکلنے لگے تو آواز آئی اے مسلم نہ نکلو, یہاں تک کہ کتاب کا لکھا ہوا